دوستی سب سے بہترین ایک مرد اور ایک عورت کی ہو سکتی ہے، اور خدا کی قسم وہ کوئی ناجائز دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ جائز دوستی، اگر کوئی اچھی سچی دوست اپنی ہو سکتی ہے عورت، تو وہ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کی سچی دوست بن سکتی ہے، اس کے علاوہ ساری نہیں۔ کیا کہنا میاں حضور، آج بہنوں سے دوستی نہیں ہے، اسے غم سنا رہا ہے، اسے غم سنا رہا ہے، اور وہ غم تیرا سننا نہیں چاہ رہی ہے۔ کبھی اپنی سچی بہن کے پاس جا اور جا کے کہنا میری بہن میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ غم ہے، ذرا دعا کر دے، بٹھا لے گی۔ میں نے بہنوں کے اندر جو پیار دیکھا، خدا کی قسم نہیں، ذرا توجہ تو کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے حضور نے فرمایا اس پہ توجہ تو کرو، کبھی آپ کو اس بات پہ نعرہ لگانے کا دل نہیں کرتا؟ سوچو تو، میرے حضور نے فرمایا جس کا باپ مر جائے، کون مر جائے بولو؟ باپ، اور پھر بہنیں بیانے کو رہ جائیں، شادی کو رہ جائیں، اور اس کا بھائی پھر محنت کرے، مزدوری کرے، اپنی بہنوں کا خیال رکھے، جب بڑی ہو جائیں تو پھر ان کا نکاح کر دے، ان کو ودا کر دے۔ فرماتے ہیں اگر یہ قربانی وہ دے دے، اپنی بہنوں کو بیاہ دے، تو پھر فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسی میری ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب رہتی ہے۔ ذرا زور سے تو بولو یار سبحان اللہ۔ تم نے تو بہنوں کے کر جانا چھوڑ دیا، بیٹیوں کر جانا چھوڑ دیا، بیویوں کے غلام بن گئے لوگ۔ بی بی نے منع کر دیا بہن سے بات نہ کرنا، تو پھر بہن سے بات کرنا۔ لعنت ہے تمہاری زندگی میں۔ ابے جاہل ہو تم اپنی عقل تو کھولو۔ اللہ نے تمہیں غلام بنایا تھا، آمنہ کے لال کا تو بن گیا بی بی کا۔ کتنی چھوٹی جگہ سودا کر لیا تو نے۔ بی بی زور سے تجھے دیکھ دے تو ڈر جاتا ہے، بی بی کی بات سے تو کانپ جاتا ہے۔ بی بی کہہ دے ماں کے پاس نہ جاؤ تو ماں کے بی بی کی وجہ سے باپ سے بات نہیں کرتا، اور اس کے باپ کو کہتا ہے ابا ابا۔ ظالم جاہل، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ جس باپ نے اپنی جوانی لگا کے تجھے پالا تو اسے باپ نہیں کہہ رہا۔ اور سن میری بات یہ لکھ لو، اور یہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے شہباد رضا بیٹھے ہیں، یہ ہمارے عبد القادر بھائی، یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی اگر تائید کریں تو سبحان اللہ۔ ورنہ کہہ کے جا رہا ہوں، جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کی ماں کا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، اگر تم دوستی کیا کرو تو پہلے چیک کیا کرو یہ جو جس سے دوستی کر رہے ہو یہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ کسی دوست کے ساتھ وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ مولا کائنات حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ باپ کا دل جلاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، سسر سے محبت کر کے باپ سے بیٹھا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس کو جان سے مار دیا تو نے، مرنے کے بعد روتا ہے جاہل۔ سسر کو کہتا ہے ابو، اور جو تیرا باپ لگتا ہے اسے نہیں کہہ رہا۔ اپنی بیوی کی ماں کو کہتا ہے ماں، اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ کوئی ہوائیں بات نہیں کرنی چاہیے، جو مرض ہو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تم یہ نہ سمجھنا یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے، اس پہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ ادھر دیکھو، بہنیں تمہاری بھی ہیں، بہنیں میری بھی ہیں، مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا، حضور کی بھی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا سیدہ شیمہ۔ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ اے حضور کی بہن کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم کی سگی بہن نہیں ہے، بس یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دائی حلیمہ کی یہ کون بیٹی ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک دن دائی حلیمہ سے کہہ رہی ہیں میں اپنے بھائی کو لے کے جاؤں گی، تبھی جاؤں گی جنگل، اس سے پہلے نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کہتی ہیں سعدیہ بیٹی انہیں لے کے جائے گی تو بکریاں سنبھالے گی یا ان کو سنبھالے گی بتا؟ رونے لگی اماں مجھے بھیجو میرے بھائی کو، میں لے کے جاؤں گی۔ کہا بیٹی بکریاں سنبھالے گی ان کو؟ کہا نہیں میں اپنے بھائی کو جب لے کے جاتی ہوں نا تو بے فکر ہو جاتی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں جاتی ہوں تو بکریوں کو دیکھنی نہیں پڑتا، پیچھے پیچھے خود ہی چلی جاتی ہیں، جان لے جانا ہوتا ہے۔ اور جب میں بیٹھتی ہوں تو ادھر ادھر نہیں بھاگتی، ان کے بغیر کوئی ادھر بھاگی
کوئی ادھر بھاگی کوئی ادھر بھاگی، اور جنہوں نے بکریاں چرائی ہوں گی انہیں پتا ہوگا کتنا مشکل کام ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر، مگر جب میرا بھائی میرے پاس ہوتا ہے تو اس کا دیدار بھی کرتی رہتی ہیں اور بکریاں چرتی بھی رہتی ہیں، اور جب واپس آتی ہوں تو میں مڑ کے بھی نہیں دیکھتی اماں، وہ خود ہی حضور کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہیں بکریاں۔ اور سب بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو دکھاتی ہیں۔ پہلے بھائی بہنیں تیار کرتی تھی، پہلے کے زمانے ہم نے دیکھے تھے، اب تو ختم ہو گئے، کہ وہ کہتی تھی میرا ویر کیسا لگ رہا ہے، میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے، ایسے آپس میں۔ تو وہ بھی کہتی تھی، حضور کو لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی اے، سب اپنی اپنی بھائیوں کو دکھا رہے ہوتے، سب سے آخر میں جاتی تھی اور کہتی تھی بتاؤ میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے، میرا لال کیسا لگ رہا ہے، میرا ویر کیسا لگتا ہے۔ تو جب حضور کے چہرے کو دیکھتی تھیں عورتیں لڑکیاں تو کہتی تھی تیرا بھائی تو سب بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سنو، پھر وہ دعا کرتی تھی اے پیدا کرنے والے وہ دن دیکھوں کہ میرا بھائی بڑا ہو کے بادشاہ بنے، اور میں دیکھوں، اور وہ دن آیا بھی کہ وہ ایک جنگ کے موقع پہ ان کے آدمی جو ہیں وہ 55 سال کے بعد تقریباً یہ بات واقعہ ہوا، ان کے آدمی حضور کے خلاف لڑے اور یہ قید میں آ گئے۔ اب قبیلے میں بات چل رہی ہے، ان کا شوہر جو ہے پیسے کی وجہ سے گیا تھا لڑنے کے لیے، یہ بیچاری غریب تھیں، بر کے نیچے کو سر کر کے سن رہی تھی۔ کسی نے جب حضور کا نام لیا تو کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں، جو اس سب کے آقا ہیں ان کا نام یہ ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہنے لگی وہ تو مکے کے رہنے والے ہیں۔ کہ ان کے ابا کا نام؟ تو پھر سیدنا عبداللہ کا نام جیسے ہی آیا رونے لگی۔ کسی عورت نے کیا ہوا کیوں روتی ہے؟ کھڑے ہو کے بولی میں تو اپنے شوہر کو لے آؤں گی واپس، کیونکہ محمد میرے بھائی لگتے ہیں، میں نے ان کو گود میں کھلایا ہے۔ یہ کہہ کے وہ بہن چلی ہے۔ اس زمانے میں جب بہنوں کو دفن کرتے تھے لوگ، یہ آج کا زمانہ نہیں تھا پیار والا، وہ کہتی ہے میں گئی مگر میرے دل نے سوچا، میرے دل میں خیال آیا کہ میرا بھائی کیا پتا مجھے پہچانے گا یا نہ پہچانے گا۔ اب تو صدیاں بیت گئی، میں بوڑھی ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اور میں غریب عورت ہوں، ایک خانہ بدوش ہوں، اور وہ کہاں مکے کا سردار، وہ کہاں مدینے کا آقا، وہ کہاں سرور دو عالم، اور میں کہاں تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو کجا من کجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ شیمہ حضور کے دربار میں پہنچی، صحابہ اکرام کھڑے ہیں، کہنے لگی مجھے نہ روکو، میں تمہارے بھائی کی تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، مجھے جانے دو۔ سارے صحابہ ہٹ گئے، قرابت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اندر گئی، دل دھڑک رہا تھا کیا پتہ تجھے پہچانے نہ پہچانے، مگر جیسے ہی اندر گئی ہے حضور کھڑے ہوئے ہیں اٹھ کر، اور فرمایا تیرا نام کیا شیمہ ہے؟ کیا تو میری بہن ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ بوڑھی آنکھوں میں آنسو آئے، پھوٹ پھوٹ کے دوپٹے سے اپنی آنسو پوچھنے لگی، کہنے لگی ہاں میرا نام شیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اب تک کیوں نہیں آئی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میری دور شادی ہوئی تھی، آج کیسے آئی ہے؟ کہ بس تیری غریب بہن آئی ہے۔ اے اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو بھی پیسے نہیں، آپ کے پیسے کہاں سے لے کے آتی؟ کا کیا مطلب کہ میرا شوہر آپ کی قید میں ہے، آپ کی بہن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ اس کو رہا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے حضور کا کرم جوش میں آیا، فرمایا او عائشہ ذرا باہر تو آؤ، او فاطمہ باہر آؤ۔ فرمایا دیکھو یہ میری بہن ہے شیمہ، اس نے مجھے گودی کھلایا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے تم کہتی ہو کہ تمہارے آدمی کو، فرماتے تیرے آنے کی میں خوشی میں سارے قیدیوں کو آج رہا کر رہا ہوں۔ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوڑی کپڑا بھی دو میری بہن کو۔ دونوں میاں بی بی سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں آمنہ کے لال اتنی مہربانی کی ہے۔ حالت کفر میں تھے، مسلمان نہیں تھی، نہ بہن مسلمان تھی نہ وہ ان کا شوہر مسلمان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ جب اتنا احسان کیا ہے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دے۔ حضور نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، ایک جوڑی کپڑا دے کے واپس کیا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو بہنوں کے لیے دروازے بند کرو گے تو برکتیں گھر میں نہیں آئیں گی، برکتیں تب آئیں گی جب بہنوں کا حق ادا کرو گے۔ اور تم اپنی بہنوں کو اگر کپڑے دو گے تو یہ کسی دنیا والے کا طریقہ نہیں، عزت دو گے تو یہ آمنہ کے لال کا طریقہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج رشتے خون پانی بن گئے، بہنیں بھائیوں گھر کو ترس گئی، مگر میری بہن تو کسی کے بھائی کو اس سے نہ چھٹا ورنہ تیرا بھائی بھی چھٹ جائے گا، یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے۔ اللہ اللہ۔
واہ 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 اللہ اللہ. تو میری بہن دل کھول دے ایک مرتبہ، دیکھ کھول اپنی نندوں پہ تیرا دل، پھر تیری بھابجیں تیرے اوپر دل کھول دیں گی. یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے، یہ مرض ہے، اس کا علاج سب کو مل کے کرنا ہے نا. بولو بات صحیح غلط؟ بات صحیح غلط؟ ایک بات اور کہہ کے اپنی تقریر کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا. دیکھو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، اور کہہ دو ہاں ہو سکتا ہے، کہہ دو. میں اپنی موت کی ذکر کر رہا ہوں، آپ کی موت. آپ ڈرے نہیں. اے بھائی سو مت، میری طرف دیکھو. ان کو اٹھاؤ بھائی جان کو. اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. یہ پیٹ مت لگاؤ، پیٹ مت لگاؤ. ادھر دیکھو ادھر دیکھو دیکھو ادھر دیکھو. کبھی موت نے آج تک کہا ہے کسی سے کہ بھئی میں کل مر جاؤ گے تم اب شراب پینا بند کر دو؟ کہا ہے؟ بولو کہا کبھی؟ کبھی کسی نہیں کہا. نہیں. اچھا کبھی کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے سے موت نے کہا ہے کہ تم توبہ کر لو ورنہ جہنمی ہو، تم ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ کبھی کہا ہے کل مر جاؤ گے؟ اچھا میری تقریر اگر آخری ہو سکتی ہے تو یہاں بھی کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہوگا جو آخری تقریر سن رہا ہوگا. ہو سکتا ہے ایسا. اللہ سب کو لمبی عمر دے. بولو. اچھا آپ کو اگر ادھر دیکھو، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے نا؟ آواز تو آ رہی ہے نا؟ سنو، آپ کو قبرستان میں جا کے دیکھنا ہے جو بھی آپ کی عمر ہے، یعنی آپ کی عمر اگر 10 سال ہے نا، 10 سال، تو 10 سال کی قبر مل جائے گی قبرستان. اگر آپ کی عمر، آواز ایسی بھی پہنچا سکتا ہوں سب لوگوں تک، سنو میری بات. اگر آپ کی عمر 25 سال ہے تو 25 سال والے کی قبر تمہیں قبرستان میں ڈھونڈو گے تو مل جائے گی. اگر میری بہن تو صرف ابھی 20 سال کی ہے اور اگر تو بے پردہ ہے تو جا 20 سال کی عورتیں تجھے قبرستان میں مل جائیں گی جن کی اب مٹی بھی وہاں ختم ہے، صرف نشان باقی رہ گیا یہاں دفن. موت کسی کو توبہ کرنے کا موقع، بولو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی. اس کا مطلب صاف ہے. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم کی یہ بات لکھ لو، چاہے میری پوری تقریب بھول جانا، یہ لکھ لو. آپ فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے کا موقع، موت تجھے حال بدلنے کا موقع نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. واہ واہ واہ. نہیں سمجھے؟ جس حال میں میری بہنیں جی رہی ہیں اسی میں مریں گی. اب اگر وہ بے نمازی ہیں اور بے نمازی مر گئی، مرد یا عورت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کی جب موت آئے گی تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو بے نمازی ہے. اور بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج تک موت نے نہیں کہا توبہ کر لے، تیری موت آنے والی. تو جس حال میں جی رہے ہو، کان کھول کے سنو، جس حال میں جی رہے ہو، اور میں جس حال میں جی رہا ہوں اسی حال میں میں اسی حال میں مروں گا. جو کچھ بھی میں دن بھر میں کرتا ہوں اگر اس سے مطمئن ہوں تو کرتا رہوں، اگر بدنگاہی کرتا ہوں تو کرتا رہوں، اگر کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہوں تو کرتا رہوں. اسی حال میں مرنا چاہتا ہوں تو پھر جیتا رہوں، اور اگر اس میں نہیں مرنا چاہتا ہے تو حال بدل. حال موت بدلنے نہیں دے گی، تجھے خود ہی بدلنا ہے. آج ہی بدل، ابھی بدل. ادھر دیکھ، ایک لڑکا 22 سال کا فلم دیکھ رہا ہے، ایک بہترین باڈی ہے اس کی، جم کر کے آیا ہے، فلم دیکھ رہا ہے بائک میں. پھر بعد میں فلم باہر تھیٹر سے باہر نکلا دلی میں، اور پھر اس نے اپنی بائک تیار اسٹارٹ کی اور کانوں میں لیڈ لگائی، منہ میں گٹکا ڈالا اور پھر وہ چل دیا. اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا، اس نے یہ سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اس نے سوچا ہوگا میں اپنے گھر جاؤں گا، پھر موبائل چلا کے 1-2 گھنٹہ سو جاؤں گا، یہ پاگل پنے کا دوڑا، گندی تصویریں دیکھ دیکھ کے سو جاؤں گا. اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ آخری بات بلٹ پہ بیٹھا ہوں. 22 سال کے لڑکے کو جب سائلنٹ اٹیک آیا، اتنا بھی موت نے اس کو مہلت نہ دی کہ وہ اپنے کانوں سے. اچھا آپ میری بات کو اگر مذاق سمجھتے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں اس کو مذاق نہیں سمجھتا. میرا اللہ جانتا ہے میں جو بیان کرتا ہوں اس کو بڑا ڈیپ میں لیتا ہوں اور بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہوں. پھر
اس کو اپنی زندگی پہ اتارنے کے بعد پھر میں اس کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہوں. آپ غور کریں, توجہ کریں, موت نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ بائک روک لیتا, وہیں مر گیا, گر گئی بائک, اس سے سنبھلی نہیں, اور پھر اسے لے کے گئے پہلے اسپتال. وہ سمجھتا تھا میں گھر جاؤں گا, مگر یہ 22 سال کا نوجوان گھر نہ جا سکا, پوسٹ مارٹم ہاؤس میں گیا, اس کا لمبا لائن لگی, اس کے بعد لائن لگنے کے بعد اس کو پھر چیرا اڑا گیا. پہلے چیرتے تھے چھینی ہتھوڑی سے, اب ان کے پاس گلینڈر ہے, یہ جگہ پوری اتاری, یہ پورا کرر سے پھاڑ دیا. اب مرد ہو یا عورت جو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جاتا ہے, پورے کپڑے اتار کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے, پھر اس کو چیرا جاتا ہے, پھر اس کی کھال کو ایسے جو ہے وہ اس کو سیا جاتا ہے موٹے موٹے سوئے سے اور پلاسٹک کی جو ہے وہ ستلی سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ بتاؤ جب وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو پھر وہ پوسٹ مارٹم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اب ذرا غور تو کرو, جب مردہ کو لے کے چلتے ہیں وہ کہتا ہے او میری میت کو لے کے چلنے والوں ذرا آسانی سے پاؤں رکھو, زیادہ دھمک نہیں ہونی چاہیے پاؤں میں تمہارے, چونکہ تمہارے پاؤں کے ہلنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کی قبر پہ گئے, جا کے بولے میری ماں مریم, مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے, کوئی عام خاتون نہیں ہے, مگر پھر بھی حضرت عیسیٰ نے کہا میری ماں تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے, تو کہے تو تجھے زندہ کروں, تجھے اٹھاؤں قبر سے. اندر سے آواز آئی نا 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 میرے عیسیٰ, مجھے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے. میرے بیٹے میں دوسری مرتبہ زندہ نہیں ہونا چاہتی. ساری نسیں توڑ دیتا ہے اسرائیل, جب آتا ہے ساری رگیں توڑ دیتا ہے. یہ جو بدن تقریر کر رہا ہے یہ جسم, اس کے اوپر بھی یہی سب گزرنا ہے, مگر چونکہ بالکل بے حسی ہے, بالکل کیا پتا کون میرا غسال ہوگا, کیا اس کا نام ہوگا, کون مجھے غسل دے گا, کون میری آنکھوں میں پانی ڈالے گا اور کون میری آنکھوں کو صاف کرے گا. آپ نے کتنے لوگوں کو غسل دیتی, کتنی اور نشانیاں دیکھو گے میرے دوستو. اس کا جنازہ گھر گیا, کالی پنی میں لپیٹ کے, ماں روئی, بہنیں روئیں, مگر رشتہ داروں نے کہا ہماری دکانیں بند ہیں, ہم جلدی سے دکانیں کھولنا چاہتے ہیں, جلدی لے کے چلو. 22 سال کے جوان کو روکا نہ گیا, اٹھا کے لے کے چل دیے. اللہ اکبر, قبر کے اندر اس کو دفن کر کے مٹی ڈال کے سارے لوٹے ہیں, کوئی 10 منٹ بھی نہیں رکا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جب آواز سنتا ہے پاؤں کی تو کہتا ہے مردہ او مجھے چھوڑ کے جانے والو, میرے دوستو, میرے بھائیو, اوے تھوڑی دیر تو رک جاؤ میرے دوستو, تم نے میرے ساتھ کتنی راتیں گزاری, ایک رات کی کچھ ٹائم کی کچھ گھنٹے گزارو, مگر نہ کوئی بچہ رکتا. یہ جو تقریر کر رہا ہے اگر ٹھیک سے مرا, ٹھیک ٹھاک جسم کی حالت رہی تو دفن ہو جائے گا, اور اوپر سے پھر مٹی ڈال کے حضور فرماتے ہیں وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے اگر اس کی آوازیں مردے کی زندہ لوگ سن لیں تو وہ اپنی زندگیوں پہ رونا شروع کر دیں. میرے دوست ایک سوال بس کرنا آیا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اس فتن کے دور میں سوال کر رہا ہوں, مگر پھر بھی کر رہا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ جب وہ نوجوان قبر میں گیا ہوگا اور حضور جب تشریف لائے ہوں گے تو اس نے کون سی ہمت کی ہوگی جو ان گندی آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی جن آنکھوں سے وہ تھوڑی دیر پہلے فلم دیکھ کے مرا ہے. اللہ اللہ اللہ. مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو. اللہ اللہ. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے, کل ہے دیدار کا دن. یہ بتاؤ حضور کو دیکھ سکتی ہیں یہ آنکھیں جنہوں نے فیس بک پہ گندگی دیکھی, جنہوں نے یوٹیوب پہ گندگی دیکھی, تمہاری یہ اپنی آنکھیں ہیں؟ نہیں نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی امانت ہیں. حضور کیوں بنائی گئی آنکھیں معلوم کیا فرماتے ہیں, آنکھیں بنائی ہیں اس وجہ سے کہ آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکے. اب بتاؤ قیامت کے دن میری تیری آنکھیں, تو اس کا مالک نہیں, جب تیرے خلاف یہ آنکھیں بولیں گی میرے دوست اور یہ کہیں گی مالک تو نے بنایا تو اس وجہ سے تھا میرے پروردگار کہ یہ مجھ تجھے دیکھیں مگر اس نے مجھے گندا کر دیا, کہیں کا نہ چھوڑا, ہے نفس برباد کر دیا تو نے کتنوں کی آنکھیں کہیں کی نہ چھوڑی. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرم
شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، اپنا پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کوئی ناجائز تو نہ تھا، کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا تو شرماتی تھی۔ اللہ اکبر، کل چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ۔ جب مسلمان لڑکیاں تھیٹروں میں نظر آنے لگیں، جب مسلمان لڑکیوں کے ویڈیو وائرل ہونے لگیں اور وہ برقع اوڑھ کے غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھنے لگیں، تو تم کو سوچنا کا حق نہیں ہے؟ آپ کبھی سوچتے وہ مسلمان ہو سکتی ہے جو کسی غیر مسلم کی بائک پہ بیٹھ جائے؟ جلدی بتاؤ کیا اس کا ایمان سلامت ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ، سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا اس کے گھر کی تربیت نے اسے برباد نہ کر دیا؟ کیا وہ برباد نہ ہو گئی؟ مجھے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، 11 لاکھ لڑکیاں گئی ہیں، مان لیا گئی ہیں، کیا میں صحیح میں انہیں مسلمان مانوں؟ چونکہ مجھے لگتا نہیں کہ وہ مسلمان تھی۔ وہ جو کسی پارک میں غیر مسلم کے ساتھ گھومی، مجھے لگتا نہیں اس کے اندر مسلمان کا خون تھا، مجھے لگتا نہیں کہ اس نے اندر ایمان تھا، چونکہ ایمان والی جان دے سکتی ہے مگر ایمان نہیں دے سکتی۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ ہم نے آج بھی دیکھا ہے۔ اور سنو، میں سید ہوں مگر یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے اوپر اور رکھنے کے بعد مجھے دفن کرنے سے پہلے میرے سینے پہ ایک جوتا رکھ دینا ان فلسطینی لڑکیوں میں سے ایک کا جنہوں نے یہ بیان دیا ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کی سوتی ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب بم گرتے ہیں گھر میں سے، ملبے میں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں، رات کو بم گرتے ہیں، یہ سوچ کے سو جاتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں رہنی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے بچے بھوک سے مر گئے، 20,000 سے زیادہ بچے بھوک سے مر گئے، 20,000 سے زیادہ، جن کی 10 سال کی عمر تھی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 20 سال سے زیادہ 20,000 بچے 10 سال سے کم عمر کے بھوک سے مر گئے، جبکہ ان کے جوانوں کو۔ مگر میں ایک بات کیسے قربان جاؤں فلسطینی لڑکیوں تمہارے اوپر، کیسے قربان جاؤں؟ ایک بھی میں نے ایسا کوئی مثال نہیں سنی کہ کسی فلسطینی لڑکی نے کسی یہودی کا ہاتھ تھام کے کہا ہو کہ مجھے بچا لے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بچا لے، میں تیرے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جان دے سکتے ہیں مگر یا رسول اللہ تیرا لایا ہوا ایمان نہیں دے سکتے ہیں میرے آقا۔ کہاں گئی یہ بچیاں؟ یہ انہیں آپ مسلمان کہہ رہے ہو جن کو گھروں میں فلمی ڈرامے چل رہے ہیں، جن کی تربیتیں گانوں میں ہوئی ہیں، جن کی مائیں ناچتی ہیں، جن کے باپ ناچتے ہیں، جن کے گھروں میں پردے نہیں، جن کے گھروں میں قرآن کبھی نہیں پڑھا جاتا، انہیں تم مسلمان کہہ رہے ہو؟ یہ نظر آ رہے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم تو مسلمانوں کی شکل میں، تم کہتے ہو نبی کی گستاخی ہوتی ہے شان میں، ہاں ہوتی ہے مگر اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ آج کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے کردار اتنے گندے کر رکھے ہیں، ان کی وجہ سے نبی پاک کی گستاخی لوگ کرتے ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ جب ہم اچھے تھے تو لوگ نبی کی گستاخی نہیں کرتے تھے، جب نظام الدین محبوب الہی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے جب محبوب الہی اتنا حسین ہے، محبوب الہی اتنا نیک ہے تو اللہ کا محبوب کتنا نیک ہوگا۔ لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے بے شک سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، بات ختم کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ آپ لوگ لگ رہا ہے دل؟ آخری باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی، ادھر کرسیاں ہیں، ادھر آ جاؤ، ادھر کرسیاں ہیں، آ جاؤ جلدی، 2 منٹ کی بات اور سن۔ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ بولو آج سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے نوجوانوں، دل سے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ارادہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اچھا سنو، یہ کوئی موت ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں بندہ مر گیا پھر جہنم میں جائے گا؟ اب یہ سن لو جو بابا میں نے بات کی تھی شروع میں۔ ادھر دیکھو، ایک صحابی ہے، جس صحابی کی شان کا حال یہ کوئی کتب ابدال اس کے برابری، کسی صحابی کی توہین کرنا، اس کے خلاف باتیں کرنا یہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ صحابی کی عزت اتنی ہے کہ وہ حضور کو جس نے دیکھا ہے، سبحان اللہ ہے، اور جتنے بھی صحابہ ہیں چاہے وہ
قبل فتح مکہ ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد لائے، وہ سارے جو ہیں وہ ان سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. ایک صحابی ہے، اس کی روح نکل رہی ہے مگر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یہ سننے والی بات ہے. نام ہے سیدنا علقمہ. اللہ اللہ اللہ. ادھر دیکھو، کان کھول کے ذرا سننا. حضور آئے سرکار جو چاہیں کر سکتے ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر. مگر حضور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ حضور نے چاہا تب بھی اس نے کلمہ. اب یہ بات ظاہر یہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حضور کا غیب سنا رہا ہوں، یہ سرکار کا غیب ہے. سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، اور ماں سے پوچھا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ سن رہے ہو؟ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ جی حضور ناراض ہو. حضور نے سمجھ لیا ماں ناراض ہے، اس وجہ سے کلمہ پڑھ پا نہیں. جلدی بولو یار، کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہے یہ کیوں؟ چونکہ ماں ناراض ہے. جلدی بولو ماں. ٹھیک، اچھا بات ختم ہو گئی. اب بات حضور نے کہہ دینا چاہیے تھا معاف کر دو. نہیں نہیں نہیں، حضور نے پھر یہ جو بات بتانے کے لیے واقعہ بیان کیا ہے. حضور نے پوچھا کیوں ناراض؟ اللہ 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 اللہ. مطلب اس کا مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہیں اس نے گالی دی ہے؟ نہیں. دھکا دیا؟ نہیں. آنکھیں دکھائی ہیں؟ نہیں. جی. پھر کیا بات ہے؟ حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ اب ذرا کوئی بی بی کا غلام بیٹھا ہو، اپنی بیوی پر اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دینے والا، تو ذرا کان کھولے، روئی اگر ہے تو نکالے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ناراض ہے؟ اچھا ماں ناراض ہے تو صرف ماں ناراض نہیں، اللہ ناراض ہے. چونکہ کلمہ یہ پڑھ پا نہیں پڑھ پا رہے نا، چونکہ اللہ. حضور نے فرمایا کیوں ناراض ہے؟ اب سنو، یہ بات بتانے کے لیے اتنی پوری حدیث بیان کی. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا تھا. سمجھے؟ کچھ سمجھے کہ نہیں؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ لو اعلیٰ حضرت کی ایک نئی چیز سنو جو آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی، چونکہ میں نے بیان نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے کسی اور نے بیان کی ہو مگر میں نے بیان نہیں کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اسے دھیان سے سننا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تینوں بھائی، یعنی تینوں بھائی سے مراد محمد رضا صاحب، علامہ حسن رضا اور میں، کہتے جتنا بھی کمائی کرتے تھے سارے پیسے اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کیا کرتے تھے؟ پھر اپنے خرچے کے پیسے اپنی امی سے لیتے تھے تاکہ اس کی عزت اور تکریم بنی رہے. زور سے بولو سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کی تو نعرے لگائے گا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ سن پھر عمل کر. اب سنو، اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں حج کرنے، اور یہ دوسرا حج ہے. اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے ہیں سبحان اللہ ماں کے ساتھ، وہ پانی والا واقعہ سنا ہوگا. اب دوسرا حج مجھ سے سن لو. جی جی جی. شہباز بھائی، اعلیٰ حضرت کا دوسرا حج سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں کے ساتھ گئے تو کیا کہا تھا؟ آنے دو یا ڈبو دو تو تمہاری جانب. اب یہ دوسری بار اعلیٰ حضرت حج کو نہیں جا رہے ہیں، ان کے بھائی جا رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد رضا صاحب. ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں. سب سے یہ حج کرنے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلی سے ان کو چھوڑنے گئے ہیں آج سے تقریباً 140 سال پہلے جھانسی. کہاں پر؟ 125 سال پہلے. مان لو کتنا. کہاں چھوڑنے گئے؟
تو جھانسی سے بیل گاڑی کا سفر یا گھوڑے گاڑی کا سفر تقریباً 500 کلومیٹر، کچھ نہیں تو 10 دن لگیں گے. ٹھیک ہے، ایک دن میں 50 کلومیٹر چل سکتا ہے آدمی، تو اب کتنے لگیں گے؟ اور 10 دن سے 10 دن بمبئی کا راستہ تقریباً اس زمانے میں 1 مہینے سے ایک ہی ٹرین چلتی تھی جھانسی سے بمبئیا ایکسپریس. بمبئی جاؤ اور پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں، پیسہ ہو ٹکٹ لو چلے جاؤ حج پر. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے، حج کرنے نہیں جا رہے ہیں. جب جھانسی پہنچے، ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہوا، اعلیٰ حضرت اپنی نعت، علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں، ایک نعت کے شعر پڑھنے لگے اور فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ اور برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اور گوش شاہ کہتے ہیں، فریاد رسی کو ہم ہیں، بادائے چشم ہے بخشوائیں گے. گریہ ہو کر جب یہ شعر پڑھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. وہ شعر یہ تھا، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. کہتے ہیں احمد رضا پھر یہ برس وہی رہ گیا کہ تو مدینے والوں کو چھوڑنے والا بن گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی روئے اور پھر یہ شعر کہا، لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، ارے خدا نہ کرے. اپنے بھائی سے کہنے لگے میں بھی جاؤں گا مدینہ شریف، میں بھی جاؤں گا مدینہ. تو بھائی بولے چلو بھائی بیٹھو. کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا. کہا پھر اب یہ بات بڑے کان کھول کے سننے کی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کے دیوانوں سنو، میرے امام کی اگر کوئی سیرت پڑھے تو اپنے عصر میں ان میں کوئی ایسا ان کے زمانے کا آدمی نہیں تھا جو سیرت میں بھی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. میرے امام نے فرمایا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے میں اپنی ماں سے اجازت لینے بریلی جاؤں گا. سبحان اللہ. اب 500 کلومیٹر کا سفر طے کیا، واپس آئے ماں کے پاس. ماں نے کہا چھوڑ آئے بیٹے. اماں نہیں میں بھی حج کو جاؤں گا. تو بیٹے ادھر سے ہی چلے جاتے. کہ آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. ماں نے کہا خط لکھ دیتا بیٹا. کہ نہیں حضور کی بارگاہ میں جا رہا تھا، آپ کی بغیر اجازت کے تھوڑی جاؤں گا. ماں نے پیشانی چوم کے کہا میرے بیٹے، میرے احمد رضا، تیرے کتنا بڑا تو انسان ہے کہ ماں سے اجازت لینے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے. میں کوئی حج کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں نے اعلیٰ حضرت کو دعائیں دینا شروع کر دی. پھر وہ ماں بھی تو اعلیٰ حضرت کی تھی نا، ذرا زور سے تو بولو اللہ اکبر. دعائیں دی اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبور عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور فرماتے ہیں آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ لوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبور عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ماں سے اجازت لے کے جب مکے پہنچے اور پھر مدینے پہنچے اور جب مکے سے چلے تو فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور فرماتے ہیں اپنی اسی کلام میں فرماتے ہیں کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے اور آگوشش کھولے ہے جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں. یہ دھن کدھر کی ہے؟ مدینے پاک میں. جب دنیا کو پتا چلا اعلیٰ حضرت آنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کی دھوم مدینے میں مچ گئی. مدینے میں جائے پہنچ گئے، بیٹھ گئے، جا کے بولے یا رسول اللہ آج میں دیدار خواب میں نہیں کروں گا، آج آمنے سامنے کروں گا. پھر اپنی نعت لکھنے لگے اور وہ نعت یا غزل لکھی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھر جب اس شعر پہ آئے تو رونے لگے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر کہا یا رسول اللہ دیدار کریں، دیدار نہ ہوا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. کئی وقت گزر گیا، پھر رو کے بولے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب میرے
امام نے یہ شعر پورا نہیں کیا ہے کہ میاں گنبد خضرا کے مکین نے پردے ہٹا دیے، اب عاشق نے اپنے آقا کو دیکھا ہے، سامنے میرے آقا کریم کا مبارک چہرہ ہے، دیکھتے ہی میرے امام کی زبان پہ یہ شعر آیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، مطلب صاف ہے، ماں سے اگر اجازت لے کے جاؤ تو میاں گنبد خضرا خالی نہیں دیکھتے بلکہ صاحب گنبد خضرا کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، اگر تمہیں کسی کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کس کو راضی کرنا ہے بولو؟ ماں باپ کو راضی، جلدی بولو، کس کو راضی کرنا ہے؟ ماں باپ، کس کو راضی کرنا ہے؟ دیکھو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو حضور نے فرمایا اسے آگ لگاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ یہ بتاؤ صحابی کو حضور آگ لگا رہے ہیں تو میری اور آپ کی کوئی اوقات، اللہ اللہ کوئی اللہ، حیثیت؟ اس کی ماں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو پھر جہنم میں جائے گا، تو ناراض ہے؟ آئے آئے، یہ فتویٰ ہے حضور کا۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ ادھر دیکھو، تو عورت معلوم کیا بولی؟ ادھر دیکھو، اے عورت کیا بولی؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، معاف۔ اچھا وہ پورا معاف نہ کہہ پائی ہے، اس نے کہا ماں ماں، اور ادھر ماں کہہ رہی ہے ماں، معاف نہیں کہا، لفظ پورے نہیں ہوئے، وہ کہہ رہی ہے میں نے معاف کیا، ادھر وہ بچہ اس کا لڑکا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، جلدی بولو جلدی بولو جلدی بولو، مطلب صاف ہے، ماں ناراض۔ یار ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے جگ بیتی، کیا ہوتی ہے؟ جگ بیتی، اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں ہوتی ہے آپ بیتی، آپ بیتی ذرا الگ ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میری امی بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں، 26 سال ہو گئے میرے والد کو، 26 سال دنیا میں تقریریں کرتا ہوں، مگر ایک میرے دوست ہیں جو تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کی تقریر سنی، ان کے والد بیٹھے تھے، میں نے کہا یار تم بڑے نصیب والے ہو۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے تمہارے باپ تمہاری تقریر سن رہے ہیں، کیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں محبت سے۔ میں سوچ رہا ہوں کاش میرے والد بھی ایک تقریر سن لیتے۔ وہ پیڑ نے جب پھل دیے نا تو رونے لگا، کہ روتے کیوں ہو بھائی؟ آج تو پھل اترے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرا مالی نہیں ہے، سب پھل کھا رہے ہیں، کاش میرا مالی ہوتا۔ تم تو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنا چاہتے ہو، لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنوا کے روتے ہیں، کاش ہمارا باپ ہوتا، بلڈنگ دیکھ لیتا۔ دیکھو قبر پہ رو گے تو کون دیکھے گا؟ بعد مرنے کو رو گے تو ایک بار اپنے باپ کو راضی کر لو۔ دیکھو میں تمہیں جنت کی کنجی دے کے جا رہا ہوں، اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں نا تو تم بالکل بے کھٹک ہو کے مر جانا، تم جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو کتنے پیروں کو راضی کر لو، کتنے لوگوں کو راضی کر لو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماں ہے نا تو گھر بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے نا؟ بولو بات صحیح غلط ہے؟ ادھر دیکھو، ماں اگر ہے نا تو گھر بڑا ہی حسین لگتا ہے، بڑی خوبصورتی لگتی ہے گھر میں، اور ماں باپ نہ ہونا تو پھر سب کچھ ہے نا؟ ماں بیٹھی ہے گھر میں سبحان اللہ، تو پھر گھر پرانا بھی نیا لگ رہا ہے۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، کلیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں، او ماں۔ قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں۔ ماں تو وہ ہستی ہے، میرے حضور نماز پڑھانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کاش میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور نماز میں ہوتا، میری ماں آمنہ آواز دیتی، وہ میرے بیٹے محمد
فرماتے میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سن لیتا. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوالا، ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے. اللہ اللہ او ماں پیاری ماں، او ماں. آنچل تو بہت ہے مگر ماں کی آنچل سے آخری بات اور میری تقریر ختم. آخری بات ایک عورت بڑی حسینہ وہ بگڑ گئی. بنی اسرائیل ہی کو کم کرے. اتنی حسن کی پیکر ہے وہ کہ جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے. اب وہ بگڑ گئی تو سارے مالدار لوگ اس کے پاس آئے، پیسے اس پہ لٹائے تو وہ مالدار ہو گئی. اس نے بڑا گھر بنایا اور دن میں بیٹھتی تھی، کوئی آئے تو وہ اس کو لوگوں کو طے کرتی تھی اور فلاں دن آنا فلاں دن، یہ اس کا طریقہ تھا. آخری بات ہے بس سسکیاں نہ لینا، میں ہچکیاں بھی نہ لینا. زیست کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں. دیکھو میں تقریر کو نا اسے اپنا مذہب سمجھتا ہوں. یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ میرا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن مجھ سے حساب ہوگا. اسی وجہ سے میں اپنی ہر تقریر میں اپنا دل لگا ہی لیتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں قیامت کے دن چور نہ بن جاؤں. اس وجہ سے وہ عورت بیٹھ جاتی ہے، ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ، مگر اس کا دل بھی اس پہ آ گیا. دیکھا نا، مجھے دل پسانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات ہوتی آنکھوں سے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. وہ گیا اور جا کر کے 1 مہینے دعا کی اللہ اس عورت سے بچا لے، مگر نہیں نکلا. 1 مہینے کے بعد سارے پیسے بیچ کے، گھر بر بیچ کے پیسے لے کے آیا. کل گئی پیسے لے، کون سے دن آنا ہے؟ فلاں دن آنا ہے. بہت مہنگی عورت تھی اور پیسے دے کے چلا گیا. اس دن گیا، وہ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، بہترین عطر شطر لگائے، بیٹھی ہے کمرے میں انتظار کر رہی. وہ اندر گیا، بات چیت ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد یہ فزیکل ہونے والا تھا، اس کے ٹچ کرنے والا تھا، ہاتھ لگانے والا تھا. ہاتھ آگے بڑھایا تو کانپنے لگا، پسینے آ کے جانے لگا. کہاں جا رہا ہے؟ میری طبیعت بگڑ رہی، جا رہا ہوں. کہا صحیح جانے نہیں دوں گی، صحیح بات بتا. یہاں طبیعت تو بگڑے وہ کسی کو جاتی ہے، صحیح بتا کیا بات ہے. کہ صحیح سن لے گی. کہاں؟ کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں تیرے جسم سے کھیلوں گا تب بھی اللہ دیکھے گا. تو میں اتنا گندا نہیں کہ تیرے جسم سے ہاتھ لگاؤں رب کے دیکھتے ہوئے. میں بے شرم نہیں ہوں، مسلمان ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ تو چلا گیا، یہ کہتے ہوئے روک کے چلا گیا. اس کے دل میں وہ توبہ کے بیج بو گیا. کہنے لگی مالک 1 رات آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے کیسے معاف کرے گا میرے مالک. اب یہ بات سوچ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں وہاں جا، وہ جا کے ان سے بات کر لے. گئی، اس نے ایک آدمی کے ذریعے کہا موسیٰ سے کہنا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. اب اتنی بدنام عورت کا نام سن کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھاگو سے، میں کیوں اس سے بات کروں. خیر اس کا دل ٹوٹا، دروازہ بند کیا، رونے لگی. مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا، یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. رو کے کہتی ہے مالک میرے جیسا کمین کوئی عورت نہیں، میرے جیسی پاپن پوری دنیا، میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، تو تیری رحمتوں کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. مالک میں مانتی ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں. پھر بولی کیا یہ بتا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں؟ یہ کہہ کے سسکنے لگی مجھے معاف کر دے مالک. اور وہ اتنی روئی کہ اس کے آنسو سے وہ جگہ بھیگنے لگی جہاں وہ سجدے میں تھی. دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا کسی نے، دروازہ کھولو، نہیں کھولا. کوئی گاہک آیا ہوگا، پھر دستک ہوئی، تیسری بار اس نے کھولا تو توڑ نہ دے، دروازہ کھولا. سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اس کے چہرے پہ آنسو تھے. دیکھ کے بولے، وہ کہنے لگے آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بھگایا تھا. کہا بھگایا تھا، مجھے کیا خبر تھی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ جہاں میری بندی سے کہنا اب وہ رونا بند کر دے. اس کے آنسوؤں سے اس کا اللہ راضی ہو گیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. موسیٰ ایک بار میں، ہاں ایک بار میں، اتنا کریم ہے، ہاں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو چیل پی رہی تھی. حضرت آدم نے کہا دنیا کے میٹھے چشمے چھوڑ کے میرے آنسو کیوں پیتی ہے؟ کہنے لگی آدم دنیا کے سارے میٹھے چشمے پیے ہیں مگر جتنے میٹھے تیرے آنسو ہیں کوئی چشمہ اتنا میٹھا نہیں ہے.
میرے دوستو ایک بار تو رو لو یار، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، توبہ کر لو، یہ سب دھوکا ہے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی مرضی سے تم زندہ ہو اور اسی کی طرف تم